گستاخی میری برداشت کرے، یہ خطرہ ان پڑھوں کے لیے کم اور پڑھے لکھوں کے لیے زیادہ ہے۔ تعلیم یافتہ، آج کے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے یہ خطرہ کچھ زیادہ ہے کہ اندر میں ہو شک اور اظہار کرے ایمان کا، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم متفکرین کے لٹریچر کا زیادہ مطالعہ کرنے سے محبت رکھتے ہیں۔ توجہ رہے میرے الفاظ پر، چونکہ میں آپ کا مخلص ہوں اور مجھے یہ باتیں کہنے کا حق ہونا چاہیے۔ کوئی لینن کو پڑھتا ہے، کوئی سٹالن کو پڑھتا ہے، کوئی ہگل کو پڑھتا ہے، کوئی ماؤ زے تونگ کو پڑھتا ہے، کوئی سوشلزم کی کتابوں میں زیادہ دبور کرتا ہے، کوئی کمیونزم پر زیادہ مطالعہ رکھتا ہے، کوئی عیسائیت پہ زیادہ غور کرتا ہے، کوئی یہودیت پہ زیادہ پڑھتا ہے۔ اب پڑھتا تو چلا جاتا ہے، کیا خیال ہے جو کچھ پڑھتا ہے اس کا کوئی اثر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا چلا جائے تو اس کی کوئی تاثیر نہ ہو، اندر اس کا کوئی اس کو اثر مرتب نہ ہو؟ نہیں، ہر لفظ جو تیرے کان سے گزرتا ہے وہ بھی اپنا اثر رکھتا ہے، ہر لفظ جو تیری آنکھ سے گزرتا ہے وہ بھی تیرے اوپر اثر رکھتا ہے۔ جیسے وہ عام طور پر مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک پتھر پر مسلسل قطرہ گرتا رہے، قطرہ اگرچہ کوئی اتنا وزنی نہیں ہوتا اور پتھر بڑی ٹھوس اور مضبوط چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قطرہ قطرہ جب گرتا ہے تو بالآخر وہ پتھر کو بھی سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آواز اور یہ لفظ اور یہ مناظر جو تیری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، جو تیرے کانوں کے اوپر پڑتے ہیں، جن چیزوں کو تو سوچتا ہے، جن چیزوں پہ تو غور کرتا ہے، وہ بے اثر نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو، یا تو پھر ایسا کرو کہ مطالعہ کرو غیر مسلموں کی تحریروں کا، لیکن اس کے بعد اپنے اندر ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ وہ تحریریں تیرے اوپر کوئی شکوک و شبہات کو مرتب نہ کر سکے۔ اگر کرے تو شک کو دور کرنے کا عامل بھی موجود ہو، اور اگر سچ پوچھتے ہو اللہ یہ مجالس تیرے ایمان کو شکوک سے پاک کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اور پھر میں مخلصانہ نصیحت کے تحت یہ بات کہہ رہا ہوں، اے غیر مسلموں، متفکروں اور محققوں کے لٹریچر اور کتب کا مطالعہ کرنے والے، اگر دور رہے گا آل محمد کی تعلیمات سے، اگر دور رہے گا علی حیدر کرار کے کلام سے، اگر دور رہے گا کربلا والے شہداء کی خدمات سے، تو تیرے اندر پیدا ہو جائے گا شک، اور اس شک کو تو دور نہ کر سکے گا، اور اللہ نہ کرے کوئی اسی شک میں مر جائے۔ کیا خیال ہے جو حالت شک میں مر گیا وہ مومن مرا یا غیر مومن مرا؟ وہ ایمان کی حالت میں مرا یا غیر ایمانی حالت میں مرا؟ پھر میں دہراتا ہوں اس بات کو، ایمان مشکوک خیالات کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، جو مومن متقی ہوتے ہیں وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، باتیں غیب کی ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے۔ ہم نے قبر کے اندر کے مناظر کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کی آوازوں کو سنا نہیں، ہم نے ان کی خوشبو و بدبو کو سونگھا نہیں، ہم نے ان کے ذائقوں کو چکھا نہیں، ہم نے انہیں لمس نہیں کیا، اور یہی 5 ذرائع ہیں جو انسان کو یقین بخشتے ہیں، جنہیں آپ حواس سے خمسہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حواس سے خمسہ 5 حواس ہیں، ایک کا مرکز آنکھ ہے، دوسرے کا مرکز کان ہے، تیسرے کا مرکز ناک ہے، چوتھے کا مرکز زبان ہے، اور 5واں تیرے پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے۔ دکھائی دینے والی چیزوں کا یقین تجھے دیکھنے سے ہوتا ہے، سنائی دینے والی چیزوں کا یقین تجھے سننے سے ہوتا ہے، سونگھی جانے والی چیزوں کا یقین تجھے سونگنے سے ہوتا ہے، چکھی جانے والی چیزوں کا یقین تجھے چکھنے سے ہوتا ہے، اور لمس
لمس کرنے والی چیزوں کا یقین تجھے لمس سے ہوتا ہے. یہ رنگ سفید ہے یا سیاہ، یہ سرخ ہے یا سبز، یہ تجھے آنکھ بتاتی ہے. یہ آواز اچھی ہے یا بری، صحیح ہے یا غلط، یہ تجھے کان بتاتا ہے. خوشبو ہے یا بدبو، ناک سے پتہ چلتا ہے. تلخ ہے یا کھٹا، یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ زبان سے. گرم ہے یا ٹھنڈا، یہ گلاس میں پانی گرم ہے یا ٹھنڈا، کیسے پتہ چلے گا؟ کچھ ہاتھ لگاؤ گے، کوئی بدن سے مس ہوگا تو پتہ چلے گا. بس لمس سے پتہ چلتا ہے کسی چیز کا کھردرا ہونا یا نرم ہونا، یا گرم ہونا یا سرد ہونا. یہ 5 حواس سے خمسہ ہیں جنہیں اللہ نے تیرے اندر پیدا کیا ہے بیرونی دنیا کے معلومات لے کر اسے یقین سے بدلنے کے لیے. اور حیران ہوں میں، اے اللہ تجھے پتہ نہیں یہ 5 کا عدد کتنا پیارا لگتا ہے. علم کے ذرائع، یہ علم کے وسائل ہیں. آنکھوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، کانوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، ناک سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، زبان سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، لمس سے بھی جو پورے بدن میں ہے علم حاصل ہوتا ہے. کبھی آپ ذرا غور کریں، سادہ مثال کو دیتا ہوں. آج کل سردیاں ہیں، ایسا ایسا بڑھ رہی ہیں، آپ اندر کمرے میں سوئے ہوئے ہو، کالے رنگ کا لحاف آپ نے پہنا ہوا ہو، اندر لوڈ شیڈنگ ہو جائے، آپ کالے رنگ کے لحاف میں کالے کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہوں. آپ کی پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اگر کوئی چیز چلے اور ہو بھی وہ کالے رنگ کی، کیا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری کائنات میں کوئی غیر داخل ہو گیا ہے بغیر میری اجازت کے؟ پتہ چل جاتا ہے. یہ کس چیز نے آپ کو بتایا؟ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کان نے اس کی چاپ کو سنا نہیں، ناک نے اس کی خوشبو و بدبو کو سونگھا نہیں، زبان نے اس کے ذائقے کو چکھا نہیں. وہ کون سی چیز ہے جو تیری پاؤں کی چھوٹی انگلی پر چلنے والی چیونٹی کو سمجھ لیتی ہے؟ معلوم ہوا تیرے پورے بدن کے اندر ایک قوت موجود ہے جو تیری کائنات میں داخل ہونے والے غیر کی تجھے آگاہی دیتی ہے. یہ 5 حواس خمسہ ہیں جو یقین کے وسائل ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے مومن اور متقی وہ بنتا ہے جو ان 5 سے ہٹ کر بھی بعض چیزوں پہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کیا خیال ہے؟ یہ غیب پر ایمان ہوگا تو بندہ مومن ہوگا، جو بغیر ایمان کے بھی مومن ہو جائے گا. اور ایمان یہ یقین ہوگا یا شک ہوگا؟ پس تو نے ملائکہ کو دیکھا نہیں. اس وقت آپ کے پاس ملائکہ ہیں یا نہیں؟ جی، جس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ذرا وہ ان کو سنانے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا یہ ملائکہ تمہارے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور اللہ کے سارے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں ذات والا صفات پر. اے مومنو تم بھی شامل ہو جاؤ اور محمد و آل محمد پر باواز بلند صلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل. اور حدیث یہ کہتی ہے آسمان و زمین کے درمیان کچھ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں ہزارہا کی تعداد میں جو زمین و آسمان کے درمیان ہر وقت محو پرواز رہتے ہیں اور وہ اپنی پرواز کے دوران زمین کے اس خطے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں ایک ایسا اجتماع ہو کہ جو اجتماع ہو ذکر محمد و آل محمد کے لیے. وہ اجتماع ہو اور اس میں لوگ جمع ہوئے ہوں کس لیے؟ ذکر محمد و آل محمد کے لیے. تو وہ ملائکہ پھر آسمان پہ پرواز کر کے گزر نہیں جاتے بلکہ وہ اس محفل میں اتر آتے ہیں. اور امیر المومنین جب رسول اکرم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے تو صحیح ہم 5 کا جو اس چادر کے نیچے اجتماع ہوا ہے اور آیت تطہیر اللہ نے نازل فرمائی ہے، ہمارے اس جلسے کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟
ہمارے اس اجتماع کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اور رسول اکرم جواب میں عجیب انداز اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے قسم اس ذات کی جس نے نبوت کے لیے چنا ہے، مجھے قسم اس ذات کی جس نے رسالت کا منصب مجھے عطا فرمایا ہے، تمہیں اٹھا کے کہتا ہے وحی والا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یا رسول اللہ آپ کو یہاں یہ بات قسم اٹھا کر کیوں کہنا پڑ گئی؟ گویا معلوم ہوتا ہے کہ رسول جانتے تھے آئیں گے کچھ ایسے لوگ جو مجھے تو مانیں گے، ان کو نہ مانیں گے جنہیں میں چادر میں جمع کیے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے سید الانبیاء نے اپنی زبان وحی سے قسم اٹھائی اور فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو پوچھتا ہے علی ہمارے اس اجتماع کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ زمین کے کسی خطے پر اگر اجتماع ہوگا من محبینا و شیعتنا اور اس میں اکٹھے ہوں گے ہمارے چند محب، ہم سے محبت کرنے والے، مجھ سے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ شیعتی و محبی، میرے محب اور میرے شیعہ، نہ فرماتے ہیں ہم سب کے محب اور ہم سب کے شیعہ۔ بس محب بھی ہونا چاہیے، شیعہ بھی ہونا چاہیے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو، تشیع وہ ہوتا ہے جو کردار میں ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب جمع ہوں گے ہمارے کچھ محب اور کچھ شیعہ، اور کیوں جمع ہوں گے؟ ہماری فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، ہمارے ذکر کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور جہاں کہیں اس قسم کا اجتماع ہوگا تو کیا ہوگا؟ نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم من ان یتفرقوا۔ رحمت الہی نازل ہونے لگے گی، ملائکہ رحمت اس مجمع کو آ کے گھیر لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ ملائکہ رحمت آ چکے ہیں یا آئیں گے؟ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں یا ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں؟ فقط وہی ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں جو دائیں بائیں ہمیشہ رہتے ہیں، یا اور ملائکہ کی جماعتیں ہیں جو آ گئی ہیں؟ بابا وہ نہیں آتے کسی اور جگہ، یہ بیچارے تو ہر جگہ جاتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین، کیا خیال ہے؟ یہ فقط آپ کے ساتھ مسجد میں اور مجلس میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ بھی جاتے ہیں؟ جی پھر سوچ لو۔ یہاں تو وہ آتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدبخت چلا جائے کسی اور ایسی گندی جگہ پر کہ جہاں جانا وہ پسند نہیں کرتے، ملائکہ کی مزاج کی کیفیت کیا ہے؟ وہ نیکی پسند ہے یا برائی پسند؟ نفس ملکوتی ہوتا کیا ہے؟ نفس